सलाम उस पर जिसने हिदायत पाई है। ए मुस्लिम इब्ने अकील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे अमीर तुम पर हंस रहे हैं? अगर तुमने सलाम अलैक ए अमीर कहा होता तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं मैं होता? किसी अमीर को नहीं जानता सिवाय हुसैन के। इब्ने जियाद को जो अमीर कहकर सलाम करते हैं वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत के खौफ से सलाम करते हैं। क्या बक रहे हो? तुम लोगों में फूट डाल रहे हो और उन्हें मुसलमानों के हाकिम यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुखालिफत पर उकसा रहे हो। बकवास बंद करे फासिक। खलीफा यजीद बिन मुआविया के खिलाफ जसारत कर रहे हो। तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा जिसकी मिसाल इस्लाम में कहीं नहीं मिलती है मुस्लिम। तो इस बात का ज्यादा सजावार है कि इस्लाम में वो चीज दाखिल करे जो उसमें है ही नहीं। क्या कह रहा है तू ऐ शख्स? तू हक और हक पर चलने वालों के दरमियान तफरका डाल रहा है। कौन हक पर है? ऐ इब्ने जियाद, लानत हो तुझ पर। मेरे आका मेरे मौला यजीद इब्ने मुआविया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हाल में राजी हैं। अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान हाकिम बने। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें भी तुम्हारा कोई हिस्सा है ऐ मुस्लिम? हाँ, बाखुदा मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इस तरह इब्ने जियाद की बदकलामी जारी रही। वो मुस्लिम के सामने हुसैन, अली और अकील के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा। इधर आओ ऐ लोगों, इसे महल की छत पर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके सर और लाश को नीचे फेंक दो ताकि बच्चे उसे घसीटते फिरे। ऐ इब्ने जियाद, मुझे इजाजत दे कि मैं किसी को वसीयत करूं। ठीक है, इनमें से किसी एक को चुन लो। ऐ उमर इब्ने साद, जानते हो कि हमारे दरमियान रिश्तेदारी है। मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल के किसी गोशे में नहीं चलोगे? क्या मुझे उनके साथ जाने की इजाजत है मेरे मौला? तुम चाहो तो जा सकते हो। ऐ उमर, मैं कूफा में 700 दिरहम का मकरूज हो गया। मेरा कर्ज तुम अदा कर देना और मेरी लाशें को इब्ने जियाद से लेकर दफन कर देना और किसी को इमाम हुसैन के पास भेज देना कि वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें लिखा था कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जानते हैं उसने क्या कहा मेरे आका? किसी का राज फाश करना खुदा को नापसंद है ऐ उमर इब्ने साद। अपने हुसैन को हमारे पास आने दो ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, उसके बाद हम उन्हें मौत का मजा चखाएंगे। इसे छत पे ले जाओ। मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे, फिर जो दिल चाहे वो कर ले इब्ने जियाद। किस लिए? उसकी क्या जरूरत है? اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. खूफा की क्या खबर है? कोई नई बात? क्या मुस्लिम ने खूफा पर कब्जा करके इब्ने जियाद को बाहर निकाल दिया? नहीं मेरे मौला, इब्ने जियाद मक्कारी और फरेब में माहिर है। मैं नहीं समझता कि वो मुस्लिम और उसके साथियों से डर जाएगा। ये सच है मेरे मौला कि उबैदुल्लाह निहायत चालाक इंसान है। वो बहुत संगदिल और बेरहम आदमी है मेरे मौला। मेरे मौला, ये इब्ने जियाद का खत है। ऐ मक्कार, तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। बहादुरों के कब्जे को और मजबूत कर दिया। तू मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा। या अबुल फजल, मुस्लिम का खत आया है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द आ जाऊं। तुम घर वालों और बच्चों को खबर दे दो कि मैंने कूफा जाने का फैसला कर लिया है। मेरे साथियों से कहो कि कल सुबह वो मस्जिद में इकट्ठा हो जाएं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं।
اے ایمان والو، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے مسلم کا خط ملا جس میں کہا گیا ہے کہ میں اس آنے میں جلدی کروں، کیونکہ کوفہ کے سبھی لوگوں نے اس رائے پر اتفاق کیا ہے۔ لہذا جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ حق کے ساتھ محمد و آل محمد کے ساتھ انبیاء، شہداء اور سچوں کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ یا ابا عبداللہ، اپنے فیصلے کو بدل دو۔ خدا کی قسم ہمیں تشویش ہے کہ اہل کوفہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دعوت دینے والے کا جواب دیتے ہیں۔ اہل کوفہ اپنے سارے خطوط میں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں۔ ہم اہل بیت ہیں، پلٹ جانا ہمارے کردار میں شامل نہیں۔ شاید اللہ سب کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے اور ظالموں کی قوم پر فتح یاب کرے۔ لیکن اے فرزند رسول، کوفہ والے اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے۔ بخدا ہم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ڈر رہے ہیں۔ اے فرزند رسول نہ جائے، نہ جائے اے فرزند رسول۔ اے جعفر طیار کے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ مجھے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اے لوگوں، امام حسین ابن علی کوفہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے۔ اچھا تو پھر چلو امام کے پاس۔ یا ابا عبداللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں اور کسی نمائندے کو بھیجیں جو کوفے والوں سے بیعت لے؟ اے ابن زبیر، میرے والد نے کہا ہے کہ حرمت کعبہ کو زائل کرنے کے لیے ایک قربانی ہے۔ میں وہ قربانی نہیں بننا چاہتا۔ خدا کی قسم، میں حرم کی سرحد سے ایک بالشت باہر قتل ہونا پسند کرتا ہوں حرم کے مقابلے میں، اور اگر 2 بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو 1 بالشت باہر قتل کیے جانے کے مقابلے زیادہ پسند کروں گا۔ بخدا اگر میں حشرات الارض کے سوراخ میں پناہ لے لوں تو بھی یہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے۔ میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس حالت میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت مانتا ہوں۔ امام حسین نے ان تمام مشوروں کو ٹھکرا دیا جن میں ان سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ سفر نہ کریں اور رکے رہیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اسلام اور امت مسلمہ کو دائمی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا اپنے مقصد کے حصول کی خاطر امام نے ایک سخت تکلیف دہ زندگی چن لی۔ امام حسین کا قافلہ نکل پڑا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جزیرہ عرب کے عظیم صحراؤں کو طے کرتا رہا۔ اے لوگوں، یہ حاجز بغیت الرما کا علاقہ ہے، جاؤ امام کو خبر کرو۔ میرے آقا اور مولا ابو عبداللہ حسین، ہم پھر رما پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں، ہم رات یہیں آرام کریں۔ زر رما پہنچنے کے بعد امام حسین نے سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط روانہ کر کے ان کے ایمان کو تازہ اور انہیں ثابت قدمی پر باقی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر دی جائے کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کی طرف سے مسلمان بھائیوں کے نام، سلام علیکم۔ تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ مسلم ابن عقیل کا لکھا ہوا خط مجھے ملا جس میں انہوں نے مجھے تم لوگوں کی نیک رائے سے واقف کرایا اور یہ بتایا کہ ہمارے حقوق کے حصول میں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اس نیک کام کا بہتر سے بہتر ثواب اور اجر ملے۔ ہم مکہ مکرمہ سے منگل 8 ذی الحجہ کو
یعنی ترویہ کے دن تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں. ہم تمہارے پاس اپنا ایک قاصد بھیج رہے ہیں. تم اپنے امر کو ظاہر نہ کرنا اور کوشش جاری رکھنا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی تمہارے ساتھ ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے قیس، کوفہ کے لوگوں کے لیے میرا یہ خط لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ انشاءاللہ ہم وہاں بہت جلد پہنچ رہے آپ کا ہیں. حکم سلاخوں پر میرے مولا. میں انشاءاللہ فوراً روانہ ہو جاؤں گا. السلام علیکم میرے مولا امیر. حسین اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا. جاؤ حسین ابن نمیر سے کہو کہ ان کا راستہ روکیں اور انہیں کوفہ تک پہنچنے نہ دیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مولا. حسین ابن نمیر کی قیادت میں ابن زیاد کی فوج کے 4000 گھڑ سوار قادسیہ کے علاقے میں پہنچ گئے اور خفام تک پھیل گئے. ایک گھڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. تم کون ہو یہ شخص؟ میں قید ہوں اور کوفہ جا رہا ہوں. اے میرے عرب بھائی، مقصد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے مجھے اس خط کے ساتھ بھیجا. حسین کا قاصد؟ یہ حسین کا قاصد ہے. فوراً گرفتار کرو اسے، فوراً گرفتار کر لو. دیکھو بھاگنے نہ پائے. وائے ہو تجھ پر. حسین ابن علی کا خط کہاں ہے؟ وہ تم اور تم جیسوں کے لیے نہیں ہے. اسے حسین نے کوفہ کے شریفوں کے لیے بھیجا اور وہ خود بھی انشاءاللہ بہت جلد پہنچ رہے ہیں. تو اپنے ان الفاظ پر پچھتائے گا اے حقیر شخص. بالکل نہیں. حق بات پر پچھتاوا کیسے؟ برا ہو اس کا. اسے ابن زیاد کے پاس لے چلو. اے لوگوں، تمہارا قاصد مسلم ابن عقیل اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے. کیا کسی نے تمہیں اس کی خبر نہیں دی؟ ہم نے اس سے کہا تھا کہ وہ حسین کی برائی کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اسے قتل کر کے محل کی چھت سے پھینک دیا. اب تم مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو اے ابن زیاد؟ کچھ بھی نہیں، بس تم کوفہ کے ممبر پر جا کر علی ابن ابی طالب اور حسین کی برائی اور مذمت کرو. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. میں ایسا ہی کروں گا. اے لوگوں، حسین ابن علی اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. وہ رسول اللہ کے صاحبزادی فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں اور میں ان کا قاصد ہوں. حاجز بختیار رما تک میں ان کے ساتھ تھا اور وہاں سے ان کا پیغام لے کر یہاں تک آیا ہوں. تم لوگ ان کی اطاعت کرو، نہ کہ اس جھوٹے اور جگر چبا کر کھانے والی عورت کی اولاد یزید ابن معاویہ کی. خدا مجھے اور تمہیں معاف وہ کرے. بالکل حق بات کر رہا ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. عبید اللہ اور اس کے ساتھ ہی مجرموں کی ٹولی ہے. اے پہرے داروں، اسے اتارو اور فوراً گرفتار کر لو. اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو. حج کے ارکان ختم ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ امام حسین کے ساتھ جا ملے. حاجیوں کی بھاری تعداد امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نکل پڑی. رک جا گھوڑے، رک جا. مرحبا اے لوگو. مرحبا مرحبا آقا. آپ کہاں سے آ رہے ہیں اے شیخ؟ میں کوفہ سے آ رہا ہوں اے بھائی. لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں اور کوفہ جا رہے ہیں. ہم امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں. آپ لوگ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں؟ میرے پاس ان کے لیے بہت ضروری خبر ہے. خوش آمدید اے شیخ. بتاؤ کوفہ اور وہاں کے لوگوں کی کیا خبر ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا، میں ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کے قتل ہونے کے بعد ہی کوفہ سے چلا ہوں. ان کی لاشوں کو بازار میں گھسیٹا گیا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहिमा। मेरे माँ बाप आप पर फिदा, ऐ फर्जंदे रसूल, किस चीज ने आपको बयाबान में सफर करने पर आमादा किया है, मुझे बताइए। ऐ शेख, क्या तुमने कूफे वालों के ये खुतूत नहीं देखे जो उन्होंने मुझे भेजे हैं? अब वो लोग मुझे कातिल नजर आ रहे हैं, खुदा का खौफ भी नहीं उन्हें। मेरे आका या अबा अब्दुल्ला, अब कूफे में आपका कोई मददगार और साथी नहीं, बेहतर होगा कि आप कूफा जाने का इरादा तर्क कर दें। इन जवां मर्दों के बाद अब जिंदगी में क्या रह गया? वल्लाह ऐसा होना नामुमकिन है। ऐ लोगों, तैयार हो जाओ, हम अपना सफर मुकम्मल करेंगे। इमाम का काफिला सफर तय करता रहा। रास्ते में एक मंजिल पर रात गुजारी, वहीं उन्हें कैस इब्ने मुसहर की शहादत की खबर मिली। अब इमाम को यह यकीन हो गया कि मौत बिल्कुल सामने है, लिहाजा उन्हें अपने हमराह साथियों की फिक्र होने लगी। इमाम ने अपनी इस तशवीश का इजहार किया ताकि साथियों की नीयत का तज्जिया किया जा सके। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين या अबुल फजल, हमारे साथियों को इसी वक्त जमा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपका हुक्म सर। आंखों पर या अबा अब्दुल्ला, मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। है लोगों, मैंने ये बताने के लिए तुम्हें तलब किया है कि इराक पर कब्जा किया जा चुका है। ये खबर सही है कि मुस्लिम इब्ने अकील और हानी इब्ने उर्वा कत्ल कर दिए गए हैं और अब हम लोग राह खुदा में मौत की तरफ जा रहे हैं ताकि सच्चाई का बोलबाला हो और जुल्म सितम का खात्मा किया जाए। आप लोगों में से जो भी तलवार की मार और नेजों की चुभन सहना नहीं चाहता, वो मेरे इस काफिले से अलग हो जाए और रात को अपनी सवारी बना ले और वापस चला जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या तुम इमाम के साथ रहोगे या वापस चले जाओगे? वल्लाह हम इमाम हुसैन इब्न अली का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे तलवार हमारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। आप लोग क्यों नहीं गए? दुश्मन तो सिर्फ मेरे शहादत मंजूर है।